بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے عزیز بھائی اور دوستو، علیکم السلام. پچھلے درس میں ہم نے یہ جو کتاب ہے عمدۃ الاحکام، اس کا مختصر سا تعارف پیش کیا تھا کہ یہ کتاب کس کی تالیف ہے اور اس کتاب میں کس طرح کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے. ہم نے کہا تھا کہ اس کتاب میں وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، شرعی احکام کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں وہ احادیث ہرگز نہیں آئیں گی جن کا تعلق فضائل کے ساتھ ہے. فضائل پر مشتمل جو احادیث ہیں وہ اس کتاب میں ہرگز نہیں آئیں گی، بلکہ اس کتاب میں صرف اور صرف وہ احادیث آئیں گی جن کا تعلق شرعی احکام کے ساتھ ہے. اور اس کتاب میں وہ احادیث بھی نہیں آئیں گی کہ جن کا تعلق جو ہے وہ ترغیب و ترہیب کے ساتھ ہے. مثلا کسی عمل کی ترغیب یا کسی عمل سے یا کسی کام سے ڈرانا مقصود ہو جس حدیث میں، ایسی احادیث ہرگز نہیں آئیں گی. اور ایسی احادیث بھی نہیں آئیں گی کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا، اور اگر آپ یہ فلاں گناہ کریں گے تو اتنا آپ کو اتنی اس کی سزا ملے گی. ایسا ہرگز نہیں. صرف اور صرف شرعی احکام کے متعلق احادیث، اور وہ بھی وہ احادیث کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہیں، یعنی متفق علیہ حدیثیں ہیں. اور چونکہ اس کتاب میں صرف بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں شرعی احکام کے متعلق، تو ہم نے سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کا مختصر سا تعارف ذکر کیا تھا، اور امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح البخاری، اس کے بارے میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے ذکر کی تھی. آج ہم اس کا تکملہ کرتے ہیں، اس کو مکمل کرتے ہیں، اسی موضوع کو. سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ امام مسلم رحمہ اللہ. امام مسلم رحمہ اللہ جو ہیں، ان کا نام مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری النیسابوری ہے. مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری النیسابوری. القشیری جو ہے یہ نسبت ان کے قبیلے کی طرف ہے. قشیر ان کا قبیلہ تھا جس کی طرف وہ اپنی نسبت کرتے تھے، اور ایک بہت بڑا قبیلہ تھا یہ. اور نیسابوری جو نسبت ہے یہ ان کے شہر کی طرف، جس شہر سے ان کا تعلق تھا وہ نیسابور تھا. نیسابور جو ہے یہ خراسان کا ایک بہت بڑا شہر تھا. جس طرح کہ بخارا شہر جو ہے جس سے امام بخاری تعلق رکھتے تھے، یہ بھی خراسان کا ایک شہر تھا. اسی طرح یہ نیسابور جو ہے یہ بھی خراسان کے شہروں میں سے ایک بڑا ہی اہم شہر تھا، جہاں پر امام مسلم رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی اور وہیں پر ان کی وفات بھی ہوئی. تو اس لیے ان کی نسبت جو ہے وہ نیسابور کی طرف کی جاتی ہے، القشیری النیسابوری. امام مسلم رحمہ اللہ جو ہے ان کی پیدائش جو ہے وہ 204 ہجری میں ہوئی. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ ذکر کی تھی کس سال میں؟ 194 ہجری میں. تو یہ امام مسلم رحمہ اللہ جو ہیں یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش کے کتنے سال بعد؟ 10 سال کے بعد. 10 سال کے بعد ان کی پیدائش ہوتی ہے 204 ہجری میں. نیسابور میں ہی ان کی پیدائش ہوئی. اور یہی میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ امام مسلم رحمہ اللہ 204 ہجری میں پیدا ہوئے اور 261 ہجری میں ان کی وفات ہوئی نیسابور میں ہی. اس طرح ان کی جو عمر ہے وہ ٹوٹل کتنی بنتی ہے؟ 57 سال. ہاں جی، 57 سال. اور جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ 194 میں پیدا ہونے کے بعد 256 ہجری میں فوت ہوئے، تو ان کی عمر کتنی؟ 63 سال. ہاں جی، 13 دن کم 63 سال. تو ان کی عمر جو ہے وہ 57 سال تھی. امام مسلم رحمہ اللہ جو ہے اپنے شہر میں ہی انہوں نے طلب علم کا آغاز کیا. اپنے شہر میں ان کے دور میں جو محدثین، جو علماء موجود تھے، انہی کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا. ابتدائی علم انہوں نے یہیں سے حاصل کیا. اس کے بعد جب 218 ہجری کا سال تھا، 218 ہجری مطلب 204 میں پیدا ہوئے، تو 218 ہجری جب آیا تو اس وقت تک ان کی عمر کتنی ہو چکی تھی؟ ہاں جی 14 سال.
14 साल इनकी उम्र हो चुकी। 14 साल की उम्र को जब ये पहुंचे तो इन्होंने निसापुर को छोड़ा और बाहर इन्होंने इल्म हासिल करने की नीयत से सफ़र किया। और ये रहला जो है, रहला फ़ी तलब हदीस इसको कहते हैं कि तलब हदीस के लिए बाहर का सफ़र करना, ये मुहद्दिसीन के यहाँ बहुत मशहूर था। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह से पहले भी जो मुहद्दिसीन थे उन्होंने भी बहुत सारे शहरों और बहुत सारे मुल्कों की तरफ सफ़र किया तलब हदीस के लिए। हत्ता कि खुद सहाबा इकराम के अंदर भी ये तलब हदीस के लिए रहला यानी सफ़र करना, खुद सहाबा इकराम में भी ये चीज़ मौजूद थी कि एक सहाबी दूसरे शहर की तरफ सफ़र करके जाता था सिर्फ हदीस सुनने के लिए। वो हदीस जो उसने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुनी, किसी और सहाबी ने सुनी, तो वो उस सहाबी के मुंह से वो हदीस सुनने के लिए बाकायदा सफ़र करके जाता था। और इस सिलसिले में वो हज़रत अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, उनका सफ़र बड़ा मशहूर सफ़र है जो उन्होंने मिस्र की तरफ किया था। मदीना मुनव्वरा से वो बाकायदा मिस्र की तरफ गए थे सिर्फ और सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए। इसी तरह शाम की तरफ भी सहाबा इकराम ने सफ़र किया, इराक की तरफ सफ़र किया। तो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह जो हैं, इन्होंने भी तलब हदीस के लिए बाहर का सफ़र किया। सबसे पहले ये इराक में गए, क्योंकि इराक करीब तरीन मुल्क था खुरासान के, तो सबसे पहले इराक में गए और इराक में जो मुहद्दिसीन थे उनसे इन्होंने इल्म हदीस हासिल किया। फिर ये हिजाज में गए, इसी तरह मिस्र में भी गए, इसी तरह शाम में भी। ये जितने भी मुल्क थे अहम ममालिक जिनमें मुहद्दिसीन रहा करते थे और जिनके पास इल्म हदीस था, इनकी तरफ इन्होंने सफ़र किया और इल्म हदीस में एक बड़ा मकाम हासिल किया। यहाँ एक बात बड़ी अहम है, वो ये है कि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह जो हैं, इन्होंने जिन असातिज़ा से इल्म हदीस हासिल किया उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन असातिज़ा में से 9 असातिज़ा ऐसे हैं कि जो इमाम मुस्लिम के उस्ताद भी थे और इमाम बुखारी के उस्ताद भी थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी इन 9 के 9 असातिज़ा से अहादीस रिवायत की सही बुखारी के अंदर, और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह जो है, इन्होंने भी उन सारे जो 9 के 9 असातिज़ा हैं उनसे अहादीस रिवायत की अपनी किताब सही मुस्लिम के अंदर। इस लिहाज से ये एक कदर मुश्तरक है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह जो हैं, इनके असातिज़ा एक ही थे। अगरचे ये 9 उस्ताद होने का जिनमें ये दोनों शरीक थे, इसका ये मतलब नहीं है कि ये 9 ही उस्ताद थे इमाम बुखारी के और 9 ही उस्ताद थे इमाम मुस्लिम के। नहीं, इमाम बुखारी के असातिज़ा की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी, इमाम मुस्लिम के असातिज़ा की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इनमें 9 असातिज़ा ऐसे थे कि जिनसे रिवायत करने में ये दोनों मुश्तरक थे, जो दोनों एक वक्त में रिवायत करते थे। इमाम बुखारी ने उनसे रिवायत ली और इमाम मुस्लिम ने भी उनसे रिवायत ली। इमाम बुखारी ने उनकी रिवायात को सही बुखारी में जिक्र किया और इमाम मुस्लिम ने उनकी रिवायात को सही मुस्लिम में जिक्र किया। उनमें से एक अबू बकर बिन अबी शैबा रहमहुल्लाह जो हैं, एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनकी अपनी किताब भी है हदीस की जिसको मुसन्नफ इब्न अबी शैबा कहा जाता है। तो ये इमाम मुस्लिम के बहुत बड़े उस्ताद से, बल्कि इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम में सबसे ज्यादा अपने जिस उस्ताद से हदीस से रिवायत की है वो यही अबू बकर बिन अबी शैबा हैं। इब्न अबी शैबा के नाम से मारूफ हैं, वैसे इनका पूरा नाम अबू बकर बिन अबी शैबा है रहमहुल्लाह। तो ये उनके असातिज़ा के हवाले से। और जहाँ तक उनके तलामिज़ा और यहाँ असातिज़ा के हवाले से आपको एक बड़ा अहम नुक्ता भी बतला दूँ। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह जो हैं, इनके असातिज़ा वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन इनके असातिज़ा में खुद इमाम बुखारी भी शामिल हैं। यानी इमाम बुखारी जो हैं ये उस्ताद हैं किन के? इमाम मुस्लिम के। इमाम मुस्लिम शागिर्द हैं इमाम बुखारी के। और ये कब हुआ? ये उस वक्त हुआ जब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तलब हदीस के लिए जब निसापुर में पहुंचे। वो हालांकि बुखारा के रहने वाले थे, लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया कि मुहद्दिसीन सफ़र किया करते थे मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जब निसापुर में गए तलब हदीस के लिए, तो वहां पर जब ये मुकीम थे निसापुर में, तो उस वक्त इमाम मुस्लिम को मौका मिल गया इमाम बुखारी की शागिर्दी और उनसे इस्तिफादा करने को उनको मौका मिल गया। जब तक निसापुर में रहे इमाम मुस्लिम उनके साथ जुड़े रहे और इमाम मुस्लिम ने उनसे भरपूर इस्तिफादा किया। इस लिहाज से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो हैं वो इमाम मुस्लिम के उस्ताद भी हैं। अब आते हैं सही मुस्लिम की तरफ। मैंने इमाम मुस्लिम का मुख्तसर सा तारुफ जिक्र किया है, अब आते हैं उनकी किताब सही मुस्लिम की तरफ, जिसमें से इस किताब में हदीसें जिक्र की गई हैं, वो हदीसें जो कि अहकाम से ताल्लुक़ रखती हैं। तो सही मुस्लिम जो है ये इमाम मुस्लिम की एक शाहकार तसनीफ है।
بہت ہی اعلیٰ. امام مسلم کی اور بھی کئی کتابیں ہیں, جس طرح کہ امام بخاری کی اور بہت سی کتابیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کی اس کتاب کو, صحیح بخاری کی کتاب کو جو مقام و مرتبہ دیا وہ کسی اور کتاب کو نہیں دیا. اسی طرح امام مسلم کی کئی تصنیفات تھیں, کئی کتابیں تھیں, لیکن ان میں سے جو اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ صحیح مسلم کو دیا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مصنفات میں سے, ان کی کتابوں میں سے کسی کتاب کو نہیں دیا ہے. تو یہ اعلیٰ درجے کی اور فوقیت رکھنے والی کتاب تھی یہ صحیح مسلم. صحیح مسلم کو لکھنے کا سبب کیا تھا؟ امام مسلم خود اپنے اسی کتاب کے مقدمہ میں ذکر کرتے ہیں, اور آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ امام بخاری نے جب صحیح بخاری لکھی تو اس کتاب کا انہوں نے مقدمہ نہیں لکھا, حالانکہ ہر مؤلف اپنی کتاب کا مقدمہ لکھتا ہے جس میں وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کا سبب کیا تھا, میرے سامنے کیا اہداف و مقاصد تھے, جن اہداف و مقاصد کے حصول کے لیے میں نے یہ کتاب تالیف کی ہے, اس کتاب کی تالیف میں میرا منہج, میرا طریقہ کار کیا ہے, میں کس طرح سے حدیث ذکر کرتا ہوں, کس طرح سے مسائل کا تذکرہ کرتا ہوں. ہر مؤلف اپنی کتاب کے مقدمہ میں وہ اپنا منہج, اپنا طریقہ کار بیان کرتا ہے, لیکن امام بخاری نے صحیح بخاری کا کوئی مقدمہ نہیں لکھا. اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں, انہوں نے سب سے پہلے جو حدیث ذکر کی ہے بخاری میں, وہ صحیح بخاری میں وہ کون سی حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات. یہی حدیث جو ہے یہ مقدمے کے قائم مقام ہے. اسی حدیث کو گویا کہ امام بخاری نے مقدمے کے طور پر ذکر کر دیا. گویا کہ تمام چیزوں کا خلاصہ امام بخاری نے یہ نکالا کہ بس جس کی نیت صحیح ہے تو اس کے بعد پھر باقی اعمال جو ہیں وہ خود بخود صحیح ہو جائیں گے. سب سے پہلے نیت کی تصحیح پر زور دیا امام بخاری نے, اس کو مقدمے کے طور پر ذکر کر دیا. جہاں تک امام مسلم کا تعلق ہے تو ان کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے جب صحیح مسلم تصنیف کی تو انہوں نے سب سے پہلے ایک تصنیف کرنے کے بعد ایک مقدمہ لکھا. اس مقدمے کے اندر انہوں نے سبب ذکر کیا ہے کہ میں نے یہ کتاب کیوں تصنیف کی ہے, صحیح مسلم میں نے کیوں تالیف کی ہے. سبب وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس وقت ان کے دور میں کچھ ایسے مصنفین تھے, کچھ ایسے لوگ تھے جو حدیث کی کتابیں مرتب کر رہے تھے, اور کئی حدیث کی کتابیں سامنے بھی آ چکی تھی ان کے دور میں, لیکن ان کی کتابوں کے اندر صحیح اور ضعیف دونوں قسم کی احادیث مکس تھیں. تو امام مسلم کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے بعض شاگردوں نے مطالبہ کیا کہ میں کیوں نہ ایسی کتاب لکھ دوں کہ جس میں صرف اور صرف صحیح حدیثیں ہوں. اور یہاں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ جب امام مسلم صحیح مسلم کو لکھ رہے تھے تو اس وقت تک امام بخاری کی صحیح بخاری جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں آئی تھی. اس وقت تک امام بخاری کی صحیح بخاری منظر عام پہ نہیں آئی تھی. تو اس لیے شاگردوں نے یہ مطالبہ کیا امام مسلم سے کہ آپ ایسی کتاب لکھ دیں کہ جس میں صرف اور صرف صحیح احادیث ہوں اور ضعیف احادیث جو ہیں ان کو آپ نکال دیں, اس کتاب میں ذکر نہ کریں. تو امام مسلم نے یہ کتاب تصنیف کر دی صحیح مسلم, جس میں انہوں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی, یہ التزام کیا انہوں نے امام مسلم نے کہ صرف اور صرف جو ثقہ راوی ہیں, قابل اعتماد, جو پختہ راوی ہیں, ان پختہ راویوں سے ہی احادیث لیں گے, ان کی احادیث, ان کی روایات کو ہی اس کتاب کے اندر ذکر کریں گے. اور جو راوی ضعیف ہوں گے, کمزور ہوں گے, جن کا حفظ کمزور ہوگا, یا جن پر کسی محدث نے جرح کی ہوگی, تو کسی بھی ایسے راوی سے وہ حدیث نہیں لیں گے جس پر جرح کی گئی ہوگی یا جس کو کمزور یا ضعیف قرار دیا گیا ہوگا. یہ ایک بڑی اہم شرط تھی امام مسلم رحمہ اللہ کی کہ ہر اس آدمی سے روایت لیں گے, ہر اس آدمی کی حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کریں گے کہ جو ثقہ ہوگا, باعتماد ہوگا, اور جس پر کسی نے جرح نہیں کی ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے صحیح مسلم جو ہے وہ تالیف کی. صحیح مسلم کے اندر احادیث کی جو تعداد ہے, صحیح مسلم کے اندر احادیث کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 4000 ہے. تقریباً 4000 احادیث ہیں. یہ جو ریپیٹ ہونے والی جو احادیث ہیں ان کو ملا کر جو بار بار ذکر کی جاتی ہیں. جبکہ یہاں پر ایک اور بھی آپ کو پوائنٹ بتا دوں کہ صحیح بخاری میں کئی احادیث بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں. کسی جگہ پہ اس ایک حدیث کا ایک حصہ ذکر کر دیا امام بخاری نے, تو اس کا دوسرا حصہ کسی اور باب پہ ذکر کر دیا, اس کا تیسرا حصہ کسی اور کتاب میں جمع کر دیا, ذکر کر دیا, اس کا چوتھا حصہ کسی اور باب میں ذکر کر دیا. تو ایک ہی حدیث جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہے امام بخاری کے ہاں صحیح بخاری میں. جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ جو ہیں یہ بہت کم انہوں نے احادیث کو ریپیٹ کیا ہے. اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ریپیٹ ہونے والی احادیث کو ملا کر جب صحیح مسلم کی احادیث کی تعداد کو دیکھا جائے تو وہ 4000 کے قریب ہوتی ہیں. لیکن اگر ریپیٹ ہونے والی احادیث کو نکال دیا جائے تو ٹوٹل احادیث بنتی ہیں 3033 احادیث ہیں
جو بغیر دوبارہ ذکر کیے ہوئے امام مسلم نے ان کو جمع کیا ہے اپنی صحیح مسلم میں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ جو کتاب ہے یعنی صحیح مسلم، اس میں جو احادیث میں نے ذکر کیے ہیں، ان احادیث کو میں نے 3 لاکھ احادیث میں سے منتخب کیا ہے۔ 3 لاکھ احادیث میں سے میں نے ان احادیث کو منتخب کر کے کہ جو صحت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھی، جن کے راوی جو ہیں وہ سب سے زیادہ پختہ، سب سے زیادہ ثقہ، سب سے زیادہ باعتماد تھے اور جن پر کوئی جرح نہیں کی گئی تھی، میں نے ان کی صحیح ترین احادیث جو ہیں وہ یہاں صحیح مسلم کے اندر ذکر کی ہیں۔ اور امام مسلم نے اس کتاب کی تالیف پر آپ کو معلوم ہے کہ کتنے سال لگائے؟ 15 سال 15 سال لگے امام مسلم کو اس کتاب کی تالیف پر، جبکہ امام بخاری کو صحیح بخاری کی تالیف پر کتنے سال لگے؟ 16 سال۔ اور امام بخاری نے تو اس قدر التزام کیا صحت کا کہ کوئی بھی حدیث جب صحیح بخاری میں ذکر کرنا چاہتے تو اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر استخارہ کرتے اور اس کے بعد وہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر شامل کرتے۔ امام مسلم رحمہ اللہ جو ہے وہ اسی قدر، جس قدر امام بخاری جو ہیں وہ بڑے حریص تھے کہ صرف اور صرف صحیح احادیث ذکر کی جائیں صحیح بخاری کے اندر، بالکل اسی طرح سے امام مسلم بھی حریص تھے، ان کی پوری کوشش تھی کہ صرف اور صرف صحیح احادیث جو ہیں ان کو ذکر کیا جائے صحیح مسلم کے اندر۔ امام ابو علی النیسابوری، نیسابور کے ہی ایک اور عالم ہے جن کا نام ابو علی ہے، یہ امام حاکم کے استاد ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جب صحیح مسلم کو پڑھا تو انہوں نے ایک مشہور مقولہ کہا جو آج بھی حدیث کی کتابوں میں محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ما تحت ادیم السماء کتاب اصح من کتاب مسلم بن الحجاج، آسمان کی چھت تلے کوئی ایسی کتاب نہیں جو مسلم بن حجاج کی کتاب سے زیادہ صحیح ہو۔ آسمان کی چھت تلے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو مسلم بن حجاج کی کتاب سے یعنی صحیح مسلم جو ہے اس سے زیادہ صحیح ہو، ایسی کوئی کتاب میں نے نہیں دیکھی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تھی اس وقت تک کیونکہ صحیح بخاری منظر عام پہ نہیں آئی تھی اور بلکہ صحیح بخاری جو ہے وہ چونکہ ان تک نہیں پہنچی تھی، ورنہ اگر ان تک صحیح بخاری پہنچ چکی ہوتی جنہوں نے یہ بات کہی ہے تو شاید وہ یہ کہتے کہ آسمان کی چھت تلے ان 2 کتابوں سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تو میرے خیال میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اگرچہ اور بھی کئی معلومات ہیں صحیح مسلم کے حوالے سے، لیکن میں اس میں زیادہ جو ہے وہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا۔ صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ اس کتاب کے اندر صرف وہ احادیث ہیں جو کہ متفق علیہ ہیں۔ متفق علیہ کس حدیث کو کہا جاتا ہے؟ جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہو۔ اور آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو متفق علیہ احادیث ہیں، یعنی جن کو روایت کرنے پر، جن احادیث کو روایت کرنے پر ان دونوں اماموں نے اتفاق کیا اور دونوں اماموں نے ان احادیث کو روایت کیا اپنی کتابوں کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، ان احادیث کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 1906 ہے، 1906 جن کو جمع کر دیا ہے ایک ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک عالم تھے جن کا نام تھا محمد فؤاد عبد الباقی۔ محمد فؤاد عبد الباقی یہ مصر کے علماء میں سے تھے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی اللؤلؤ والمرجان فی متفق علیہ الشیخان، یہ مشہور کتاب ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے انگلش میں بھی شاید اس کا ترجمہ ہو چکا ہو۔ تو 1906 حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہیں اور یہ ساری کی ساری متفق علیہ حدیثیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ جو 1906 احادیث ہیں یہ سب سے زیادہ صحیح یعنی صحت کے درجے پر سب سے زیادہ اعلیٰ درجے پر فائز ہے، صحت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہے یہ 1906 حدیثیں۔ تو اس لیے جو حدیث کو پڑھنے کا شوق رکھتے ہوں اور ہر ایک کو یہ شوق ہونا بھی چاہیے، اس کو یہ کتاب جو ہے یعنی اللؤلؤ والمرجان جو ہے اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ جو احادیث ہے اس کتاب کے اندر، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کتاب کے اندر 430 حدیثیں ہیں، کتنی ہیں؟ 430 حدیثیں۔ یہ 430 حدیثیں بھی انہی احادیث میں سے یعنی 1906 میں سے ہی یہ وہ احادیث ہیں، لیکن یہ وہ احادیث ہیں جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ احادیث ہیں جن کا تعلق شرعی احکام کے ساتھ ہے، ورنہ متفق علیہ حدیثیں جو ہیں اور بھی ہیں، ان کے علاوہ بھی اور ہیں جو فضائل کے متعلق ہیں، جو تفسیر کے متعلق ہیں، ترغیب و ترہیب کے متعلق ہیں، جزاء و ثواب کے متعلق ہیں۔ تو بہرحال ان احادیث کو جو باقی متفق علیہ حدیثیں ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے اسی کتاب اللؤلؤ والمرجان میں۔ اب ہم آتے ہیں اس کتاب کی احادیث کی طرف۔
سب سے پہلے ہم نے حدیث انما الاعمال بالنیات پڑھی تھی اور اس کے کچھ مسائل کا ہم نے تذکرہ کیا تھا. انما الاعمال بالنیات کے کچھ مسائل کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا. ایک مسئلہ جو ہے وہ ہم سے رہ گیا تھا, وہ پچھلے درس میں بیان نہیں کر سکا, وہ نیت کے متعلق تھا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ حدیث جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال جو ہیں وہ نیتوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, اور جو شخص جس طرح کی نیت کرتا ہے اسی طرح اس کا بدلہ ملتا ہے, اس کے عمل کا بدلہ اس کی نیت کے مطابق ملتا ہے. اگر نیت اچھی ہے تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا, اور اگر اس کی نیت بری ہے تو اس کو برا بدلہ ملے گا. پھر یہ دو قاعدے ذکر کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو بطور مثال ذکر کیا کہ جو ہجرت کرے گا اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہوگی. لیکن جو شخص دنیاوی مقاصد میں سے کسی مقصد کے لیے ہجرت کرے گا, مثلا دنیا کے حصول کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے, تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی. اسی طرح باقی اعمال ہیں, مثلا نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, باقی جتنے بھی اعمال ہیں, جب یہ اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوں گے. لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہیں یہ اعمال جو ہیں, ان کو کرنے کا مقصد, کرنے والے کا جو مقصد ہے, کرنے والے کی جو نیت ہے وہ دکھلاوا کرنا ہے یا تعریف سننا ہے, تو پھر یقینی طور پر یہ اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے. نیت پر دار و مدار ہے اعمال کا. یہ جو نیت ہے, کیا اس نیت کا تعلق زبان کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے؟ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا تھا. اس نیت کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے, اس نیت کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے. نیت جو ہے جس پر اعمال کا دار و مدار ہے, یہ نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے. اس لیے جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں ان تمام اعمال صالحہ کی نیت دل کے ارادے کے ساتھ ہونی چاہیے. ہاں صرف ایک عمل ہے جس کی نیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے ساتھ بھی کی ہے, اور وہ ہے حج یا عمرہ. حج یا عمرہ کی جو عبادت ہے اس کی نیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کے ساتھ بھی کی ہے, لبیک اللہم عمرۃ یا لبیک اللہم حجن کہہ کر کے آپ نے زبان کے ساتھ نیت کی, عمرے کی یا حج کی. اس کے علاوہ باقی جتنے اعمال ہیں تمام کے تمام اعمال کی نیت جو ہے وہ زبان کے ساتھ نہیں بلکہ دل کے ارادے کے ساتھ ہوتی ہے. انہی اعمال میں سے نماز ہے, نماز کی نیت جو ہے وہ بھی دل کے ارادے کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. نماز کی نیت زبان کے ساتھ کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. اسی لیے بہت سارے اہل علم نے, حتیٰ کہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ خود وہ اس جماعت سے یا اس گروہ سے تعلق رکھنے والے کہ جن کے وہاں یہ زبانی نیت پائی جاتی ہے, اسی جماعت کے کچھ جو سنجیدہ علماء ہیں انہوں نے بھی اس زبانی نیت کو بدعت قرار دیا ہے. اور میری مراد جو ہے وہ احناف کی جماعت ہے. احناف کی جماعت کے ہاں یہ زبان کی نیت پائی جاتی ہے یہ نماز کے لیے, لیکن احناف کے جو سنجیدہ محققین علماء ہیں انہوں نے بھی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ نماز کی نیت زبان کے ساتھ کرنا جو ہے یہ بدعت ہے. ان میں سے ایک کا نام لے دیتا ہوں آپ کے سامنے, ابن الحمام. ابن الحمام جو ہے یہ احناف علماء میں سے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے شرح فتح القدیر, شرح فتح القدیر. فتح القدیر جو ہے اس کی شرح کی ہے امام ابن الحمام نے. تو یہ حنفیوں کی سب سے مستند ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے. مستند ترین جو کتابیں ہیں حنفیوں کی, ان کی مستند ترین کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے شرح فتح القدیر کا. تو اس کتاب میں امام ابن الحمام نے لکھا ہے کہ وَالتَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ بِدْعَةٌ, کہ زبان کے ساتھ نیت کرنا یعنی نماز کی نیت جو ہے زبان کے ساتھ کرنا کیا ہے, یہ بدعت ہے. لہٰذا نیت جو ہے یہ صرف اور صرف دل کے ارادے کا نام ہے, اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہرگز نہیں ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. دوسری حدیث, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة احدکم. جن کے پاس کتابیں ہیں وہ کتابیں کھول لیں, جن کے پاس کتابیں موجود ہیں وہ کتابیں کھول لیں, اور باقی کتابیں بھی ہاں لانا چاہیے. اسی لیے تو کتابیں دی ہیں آپ کو, گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں دی کتابیں. نہیں, کلاس میں آپ کو فائدہ تبھی ہوگا جب آپ کتابیں کھول کر سامنے بیٹھیں گے, اور جب میں احادیث پڑھوں گا تو آپ اپنی کتابوں میں ان احادیث کو اپنے سامنے رکھیں گے, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک لفظ کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں اور ایک ایک لفظ کی میں تشریح کیا کرتا ہوں. وہ آپ اپنے سامنے کتاب رکھیں گے تبھی آپ کو فائدہ ہوگا, ورنہ اس طرح فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ سے گزارش ہے جن کے پاس کتاب جنہوں نے حاصل کر لی ہے پچھلے جمعہ کو,
تو وہ آئندہ جمعہ کو اپنی کتابیں ساتھ لائیں. اور انشاءاللہ مزید کتابیں بھی آج آ رہی ہیں. آج ایک دوست آ رہے ہیں پاکستان سے, تو ان کے ہاتھ 10 کتابیں انشاءاللہ آج رات مزید پہنچ جائیں گے. تو انشاءاللہ آئندہ جمعے جو ہیں وہ کتابیں یہاں دستیاب ہوں گی, جن کو چاہیے ہوگی تو وہ لے سکتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال, انہوں نے کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا يقبل اللہ, نہیں قبول کرتا اللہ تعالی, لا يقبل اللہ, نہیں قبول کرتا اللہ تعالی, صلاة احدکم, تم میں سے کسی کی نماز کو, اذا احدث, جب اس کا وضو ٹوٹ جائے, حتی یتوضا, یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. پہلے ایک ایک لفظ کے ترجمے پر غور کریں. لا يقبل اللہ, نہیں قبول کرتا اللہ تعالی, صلاة, نماز, احدکم, تم میں سے کسی ایک کی, اذا احدث, جب اس کا وضو ٹوٹ جائے, حتی یتوضا, یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. معنی یہ ہے کہ جب کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ گویا نماز کی درستگی کے لیے بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟ وضو کرنا. نماز کی جو بنیادی شرطیں ہیں, نماز کی جو بنیادی شرطیں ہیں وہ کس کو معلوم ہے؟ آپ میں سے کسی کو نماز کی بنیادی شرطیں معلوم ہیں؟ نماز کی صحت اور درستگی کے لیے جو بنیادی شرطیں ہیں, ایک نیت ہے, ٹھیک ہے, یہ نیت کرنا جی, دل کا ارادہ جو ہے یہ بھی ایک بنیادی شرط ہے. دوسرا پاک ہونا. کس چیز کا پاک ہونا؟ جسم, لباس اور جگہ کا پاک ہونا. جسم, لباس اور جگہ کا پاک ہونا یہ بھی شرط ہے, اس معنی میں کہ اگر کسی کا جسم ناپاک ہو یا لباس ناپاک ہو یا وہ جگہ جہاں پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ ناپاک ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی, اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگی. یہ دو شرطیں ہوگی. تیسری شرط, تیسری شرط جو ہے وہ اسی کے ساتھ, جو طہارت کے ساتھ ہے, کہ وہ باوضو ہو. باوضو ہو, طہارت اس کو حاصل ہو. طہارت جس کا تعلق اسی حدیث کے ساتھ ہے کہ طہارت ہو, یعنی اس نے وضو کیا ہوا ہو. اور وہ دونوں, یہاں پر آپ کو ایک معلوماتی بات بتا دوں کہ یہاں جو لفظ ہے نا اذا احدث, کہ اللہ تعالیٰ کی تم میں سے کسی کی نماز کو قبول نہیں کرتا. اذا احدث, جب وہ حدث کرے. حدث کس کو کہتے ہیں؟ حدث جو ہے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں, حدث اکبر اور حدث اصغر. حدث اکبر کیا ہوتا ہے؟ جس کی وجہ سے انسان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے, وہ ہے حدث اکبر. اور غسل کس چیز سے فرض ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہاں جی, وہ جس چیز سے بھی غسل فرض ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے. تو غسل کے فرض ہونے کو کہتے ہیں حدث اکبر. اور حدث اصغر کیا ہے؟ کہ وضو ٹوٹ جائے. وضو ٹوٹنے کو حدث اصغر کہتے ہیں. تو یہاں جو حدیث میں الفاظ ہے اذا احدث, کہ جب وہ حدث کرے, تو اس میں دونوں حدث مقصود ہیں, کہ وہ حدث اکبر سے بھی پاک ہو اور حدث اصغر سے بھی پاک ہو. نہ اس پر غسل فرض ہو, اگر فرض تھا تو وہ غسل کر چکا, اور نہ ہی وہ بے وضو ہو, یعنی وضو اگر ٹوٹ چکا تھا تو وضو کر لیا ہو اس نے, تب اس کی نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہوگی. گویا نماز کی بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط تو آپ نے ذکر کی نیت. دوسری شرط جو ہے وہ 3 چیزوں کا پاک ہونا, یعنی جسم, لباس اور جگہ کا پاک ہونا. اور تیسری شرط کیا ہے؟ طہارت, کہ انسان دونوں حدثوں سے پاک ہو, حدث اکبر سے بھی پاک ہو اور حدث اصغر سے بھی پاک ہو. یہ تیسری شرط. چوتھی شرط کیا ہے نماز کی شرطوں میں سے؟ نماز کا وقت شروع ہونا, کہ نماز کا وقت شروع ہوگا تو نماز درست ہوگی. اگر نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی کوئی شخص نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ محدود ہیں. اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہے نمازوں کے اوقات, کہ ہر نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے. تو یہ چوتھی شرط ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو. اور 5ویں شرط کیا ہے؟ قبلہ رخ ہونا. قبلہ رخ ہونا جو ہے یہ بھی بنیادی شرط ہے. نماز تب تک درست نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی, جب تک نماز پڑھنے والا قبلے کی طرف رخ نہیں کرے گا. اسی طرح ایک چھٹی شرط کیا ہے؟ چھٹی شرط, ہاں جی, چھٹی شرط ایک بہت اہم شرط ہے. نہیں, یہ تکبیر تحریمہ اور سورۃ فاتحہ وغیرہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق نماز کے اندر سے ہے. نماز سے پہلے جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہاں جی, سترہ مطلب نہیں, وہ تو بتا دیا آپ نے. قبلہ رخ ہونا تو بتا دیا آپ نے.
ہاں سطر جو ہے اس کا پردہ ہونا چاہیے. سطر جو ہے اس کا پردہ ہو, سطر ڈھکا ہوا ہو. اور سطر جو ہے مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک. یہ مرد کا سطر ہے جس کو ڈھانپنا ضروری ہے. اگر اس سطر کا کچھ حصہ اگر ننگا ہو نماز کے دوران تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی. اسی طرح اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی ہے اور وہ کندھوں کا ہے کہ کندھے جو ہے یہ کور ہونے چاہیے. اگر کندھے کور نہیں ہوں گے, ان کورڈ ہوں گے اگر کندھے نماز کی حالت میں, تو اس کی نماز نہیں ہوگی. صحیح بخاری میں اس سلسلے میں حدیث موجود ہے. اور وہ لوگ جو کہ ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان میں کئی لوگ جو ہیں وہ گرمی کے موسم میں صرف بنیان پہنتے ہیں اور نیچے جو ہے لنگی پہنی ہوتی ہے, تو اسی حالت میں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. اور وہ بنیان بھی کون سی؟ جو بغیر بازو والی ہوتی ہے, بغیر بازو کے جو بنیان ہوتی ہے وہ پہنی ہوتی ہے, اور اسی میں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو ان کی نماز نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کندھے کور نہیں ہے. کندھوں کا کور ہونا ضروری ہے نماز کی حالت میں. تو نماز کی یہ کتنی شرطیں ہو گئی؟ 6 شرطیں. اور یہی 6 شرطیں ہی ہیں نماز کی. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے نیت, پھر 3 چیزوں کا پاک ہونا, جسم, لباس اور جگہ کا پاک ہونا, طہارت یعنی حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہوں. چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط علم, نماز کا وقت شروع ہونا, نماز کا وقت شروع ہونا. 5ویں شرط قبلہ رخ ہونا, اور 6ٹھی شرط سطر کا ڈھانپنا. تو یہاں اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط کا ذکر کیا, اور وہ ہے حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہونا. فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم, نہیں قبول کرتا اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز کو, اذا احدث, جب وہ حدث کا ارتکاب کرے, یعنی اس کا جب وضو ٹوٹ جائے, حتی یتوضا, جب تک کہ وہ وضو نہیں کرتا. یہاں پر 2-3 الفاظ پہ ذرا غور کریں آپ کی توجہ کے لیے. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا لا يقبل اللہ, اللہ قبول نہیں کرتا. قبول نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قبول نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے کوئی پڑھ بھی لے تو وہ ایسے جیسے اس نے نہیں پڑھی ہے. یعنی وہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح اور درست نہیں مانی جائے گی, کیونکہ اس نے بغیر وضو کی نماز پڑھ لی. تو جب تک یہ وضو نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نماز جو ہے یہ درست تسلیم نہیں کی جائے گی. اللہ کے ہاں یہ نماز درست اور صحیح قبول نہیں کی جائے گی. لا يقبل اللہ کا اس حدیث کے اندر جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ نماز صحیح نہیں ہوتی, نماز درست نہیں ہوتی ہے جب کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑھ لے. جبکہ لا يقبل اللہ یہ جو لفظ ہیں یہ کئی اور احادیث کے اندر بھی ہیں. تو کیا ہر جگہ پہ یہی معنی ہوگا؟ مثلا اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار, کہ اللہ تعالیٰ بالغ عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا الا بخمار, مگر کس حالت میں کہ اس نے خمار اوڑھا ہوا ہو. خمار کا مطلب کیا ہے؟ دوپٹہ یا چادر جو ہے اس نے اوڑھی ہوئی ہو. جب تک وہ دوپٹے کو یا چادر کو اوڑھ کے نماز نہیں پڑھے گی اس وقت تک اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. تو کیا وہ عورت بالغ عورت ہے, اس نے دوپٹہ اوڑھے بغیر نماز پڑھ لی, کیا وہ نماز ایسے ہے جیسے اس نے پڑھی ہی نہیں؟ اس کی نماز جو ہے وہ یہ تو تصور کر لیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اس نے نماز پڑھ لی, یعنی نماز اس کی ادا ہو گئی, لیکن اس کو اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا, اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا. تو دونوں میں فرق کیا ہے اس حدیث میں اور اس حدیث میں؟ حالانکہ الفاظ وہی ہیں, لا يقبل اللہ لا يقبل اللہ. تو پہلی حدیث جو یہاں پر ہم نے ذکر کیا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث, بغیر وضو کے نماز پڑھنے والے کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. یہاں پر جو نفی جس چیز کی ہو رہی ہے وہ صحت کی نفی ہو رہی ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی, گویا کہ ایسے جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے لا يقبل اللہ صلاۃ حائض, بالغ عورت کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خمار کے ساتھ, اوڑھنی یا دوپٹے کے ساتھ یا چادر کے ساتھ نماز نہ پڑھے. یہاں جس چیز کی نفی ہو رہی ہے وہ نفی ہو رہی ہے ثواب کی, کہ وہ نماز پڑھے اگر بغیر اوڑھنی بغیر چادر کے تو اس کی نماز, یہ تو ہے کہ نماز اس نے پڑھ لی, نماز ہو گئی اس کی, لیکن اس کو اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا. اس کی مزید وضاحت میں ایک اور حدیث کے ساتھ کرتا ہوں. ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يقبل اللہ صلاۃ من فی جوفہ خمر,
نہیں قبول کرتا اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کو جس کے پیٹ میں خمر ہو. خمر مانا شراب ہو. جو شخص شراب نوشی کر لیتا ہے اس کے پیٹ میں شراب چلی جاتی ہے تو اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا. اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب نوشی کرنے والا اگر نماز پڑھے, جس کے پیٹ میں شراب چلی گئی, اگر وہ نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ایسے جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز تو ہو جائے گی, نماز اس کی ہو جائے گی, لیکن اس کی اس نماز کو اس کو ثواب نہیں ملے گا. یہ ہے عدم قبولیت کا معنی ان احادیث کے اندر کہ اس طرح نماز پڑھنے والا جو انسان ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا. ایک اور آپ دلیل دیکھیں. آپ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من اتى عرافا او کاہنا, جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے یا جو شخص ہاتھ دیکھ کر کے مستقبل کے حالات بتانے والا ہو اس کے پاس جائے تو صرف اس کے پاس جانے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ لم يقبل اللہ صلاۃ 40 یوما, کہ اللہ تعالیٰ 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا. تو کیا اس لم يقبل اللہ, لا يقبل اللہ یا لا يقبل اللہ یا لم يقبل اللہ, الفاظ ایک ہی ہیں, معنی ایک ہی ہے کہ اللہ قبول نہیں کرتا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس, نجومی کے پاس جاتا ہے تو اور اس کی جو 40 دن کی نمازیں ہوتی ہیں اس کی نمازیں ایسی ہیں جیسے کہ اس نے نمازوں کو پڑھا ہی نہیں ہے؟ نہیں, نمازیں تو ہو گئی, اس کی نمازیں پڑھ لی اس نے, لیکن ان نمازوں پر اللہ رب العزت اس کو کوئی اجر و ثواب دینے والا نہیں ہے. اس عمل کی نحوست کی وجہ سے. اس نے کیا عمل کیا کہ یہ کاہن کے پاس چلا گیا, نجومی کے پاس چلا گیا, تو اس عمل کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازوں کا ثواب اس کو نہیں دینے والا, اس کو محروم کر دے گا اللہ تعالیٰ 40 دن کی نمازوں کے ثواب سے. ٹھیک ہے نا. تو خلاصہ یہ ہے کہ لا يقبل اللہ کے جو الفاظ ہیں یہ دو معنوں کے لیے آتے ہیں, نفی صحت کے لیے اور نفی ثواب کے لیے. یہاں جو الفاظ ہیں یہ نفی صحت کے لیے ہیں کہ صحت کی درستگی کی نفی ہو رہی ہے کہ جو شخص بغیر وضو کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی, اس کی نماز باطل ہوگی, اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی ہے جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. صحت کی درستگی کی نفی ہو رہی ہے. اس لیے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ طہارت جو ہے یہ کس قدر ضروری ہے نماز کے لیے. ایک اور چیز اس پہ آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم, تم میں سے کسی کی نماز کو قبول نہیں کرتا. صلاۃ, یہ جو صلاۃ ہے یہ کس صلاۃ کے بارے میں ہے؟ کون سی صلاۃ ہے کہ جو بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی ہے؟ یقیناً جتنی بھی نمازیں ہیں, چاہے وہ فرض نماز ہو, نفل نماز ہو, وتر ہو, صلاۃ التسبیح ہو, صلاۃ الاستخارہ ہو, صلاۃ الجنازہ ہو, صلاۃ الکسوف ہو, صلاۃ الاستسقاء ہو, کوئی بھی نماز جس پر صلاۃ کا لفظ آئے گا, جس عمل پر صلاۃ کا لفظ بولا جائے گا, وہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بغیر وضو کے قابل قبول نہیں ہوگا, جو بھی صلاۃ ہوگی. اور اس سے میں یہ وضاحت میں نے کیوں کی ہے, اس لیے کہ جو صلاۃ ہے وہ تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے بغیر طہارت کے, لیکن جو صلاۃ نہیں, مثلا سجدہ تلاوت ہے, سجدہ تلاوت کیا یہ نماز ہے؟ صلاۃ ہے یہ؟ صلاۃ وہ ہوتی ہے جس میں قیام ہوتا ہے, جس میں رکوع ہوتا ہے, جس میں سجدہ ہوتا ہے, اور اس کی اپنی الگ الگ شرطیں ہیں. تو سجدہ تلاوت جو ہے یہ صلاۃ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر وضو کے سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں. سجدہ شکر ہے, کیا سجدہ شکر صلاۃ ہے یہ؟ نہیں. جب یہ صلاۃ نہیں ہے سجدہ شکر, تو بغیر وضو کے سجدہ شکر کر سکتے ہیں. وہ شرطیں جو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے صلاۃ کے لیے ذکر کی ہیں, ان شرطوں کو آپ اس جگہ پہ سجدہ تلاوت پر یا سجدہ شکر پر آپ فٹ نہیں کر سکتے. تو لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم میں جو اس سے ہمیں جو فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو صلاۃ ہے, چاہے وہ کوئی بھی صلاۃ ہو, فرضی ہو, نفل ہو, کسی سبب کی بنا پر پڑھی جانے والی نماز ہو, کوئی بھی صلاۃ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں جب تک کہ انسان وضو نہیں کرتا ہے. یہ حدیث مکمل ہوئی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص و ابی ہریرہ وعائشہ رضی اللہ عنہم قالوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعقاب من النار.
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم. گویا کہ اس حدیث کے راوی کتنے صحابی ہیں؟ 3 صحابی ہیں. 3 صحابی اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں. تو یہ سب کے سب روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں قالو، ان سب نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل ویل للعقاب من النار، کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، مصیبت ہے. کس کے لیے؟ للعقاب، ایڑیوں کے لیے. عقاب جو ہے یہ جمع ہے عقب کی. عقب جو ہے یہ پاؤں کی ایڑی کو کہتے ہیں. قدم کی جو ایڑی ہوتی ہے اس کو عقب کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. تو ہلاکت اور مصیبت ہے ان ایڑیوں کے لیے کہ جن کو وضو میں خشک رکھا جاتا ہے. اور ہلاکت اور مصیبت کس چیز سے ہے؟ من النار، جہنم کی آگ سے ہے. جہنم کی آگ کی مصیبت اور جہنم کی آگ کی ہلاکت اور بربادی ہے ایڑیوں کے لیے. یہاں ایڑیوں سے مراد وہ ایڑیاں ہیں جو کہ وضو کے دوران خشک رہ جاتی ہیں. کیوں؟ یہاں پر آپ کو ایک علمی فائدہ بتا دوں. قرآن مجید کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ متعدد آیات جو ہیں وہ کسی سبب کی بنا پر نازل ہوئی ہیں. کسی سبب کی بنا پر متعدد بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن کے نزول کا کوئی سبب بنا. اس سبب کو کہتے ہیں سبب نزول. کیا کہتے ہیں؟ سبب نزول. اسی لیے قرآن مجید کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے کہ مفسرین جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے، یعنی یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی. اسی طرح بعض احادیث جو ہیں ان کا سبب ورود ہوتا ہے کہ یہ حدیث کیوں وارد ہوئی. جب تک آیات کا سبب نزول معلوم نہ ہو تو آیات کی صحیح تفسیر نہیں پہچانی جا سکتی، آیات کی صحیح تفسیر معلوم نہیں ہوتی ہے. اسی طرح بعض احادیث ایسی ہیں کہ جب تک ان کا سبب ورود معلوم نہ ہو اس وقت تک ان احادیث کی سمجھ نہیں آتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں اگر اس حدیث کا سبب ورود اگر ہم ذکر نہ کریں تو اس کا کیا مطلب ہے ویل للعقاب من النار، کہ ایڑیوں کے لیے مصیبت ہے جہنم کی آگ سے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی سمجھ آتا ہے؟ کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے. تو جب ہم اس کا سبب ورود ذکر کریں گے، اور سبب ورود کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہی صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ بعض صحابہ کرام کی ایڑیاں خشک رہ گئی تھی. اور یہ خاص طور پر جنگ کا واقعہ ہے کہ چونکہ جنگی حالات کے اندر کئی کام جو ہے وہ جلد بازی میں کرنا پڑتے ہیں. وضو بھی، اسی طرح نماز بھی. نماز جنگ کی حالت میں پڑھنی ہو تو اس کی ایک الگ کیفیت ہے، اس کی ایک خاص احکامات ہیں. تو جنگ کے دوران جب صحابہ کرام کو جلدی جلدی وضو کرنا تھا اور پانی کی بھی قلت تھی تو بعض صحابہ کرام جب انہوں نے وضو کیا تو ان میں سے کچھ صحابہ کرام کی ایڑیاں خشک رہ گئیں وضو کے دوران. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، مصیبت ہے جہنم کی آگ سے. مطلب یہ ہے کہ ان ایڑیوں کو جہنم کی آگ کا عذاب دیا جائے گا. کن ایڑیوں کو؟ جو وضو کے دوران خشک رہ گئی ہیں، جن ایڑیوں پر پانی نہیں لگا وضو کا اور وہ خشک رہی ہیں تو ان ایڑیوں کو جہنم کی آگ کا عذاب دیا جائے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ وضو کے دوران وضو کے تمام فرائض کو پورا کرنا ضروری ہے. اور وضو کے فرائض کون سے ہیں؟ اپنا مکمل چہرہ دھونا، دونوں بازو دھونے، دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا، اور اسی طرح پورے سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیروں کا دھونا ٹخنوں سمیت. یہ 4 فرض ہیں وضو کے. ان 4 فرضوں کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص اس طرح وضو کرے کہ اس نے بازو دھوئے لیکن اس کی کوہنیوں کے نیچے کسی جگہ پہ بازو کا کوئی حصہ خشک رہ گیا، اس کا وضو نہیں ہوگا. اسی طرح کسی نے اگر چہرہ دھویا اور چہرے کی جو حدود 4 ہیں ان میں سے حدود 4 میں ہی کچھ حصہ چہرے کا خشک رہ گیا، پانی نہیں لگا، تو یہ وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کسی نے پیر دھویا اور پیر کی ایڑی خشک رہ گئی یا پیر کا کوئی حصہ دوسرا خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو یہ سخت وعید ہے، اس حدیث کے اندر بڑی سخت وعید ہے
ان لوگوں کے لیے جو وضو میں احتیاط نہیں کرتے ہیں اور وضو مکمل نہیں کرتے ہیں، لہٰذا وضو مکمل کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ وضو مکمل کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اپنے وضو کے اعضاء کو دھوتے ہوئے اسراف کریں، فضول خرچی کریں اور صرف 3 مرتبہ دھونے کی بجائے 5 مرتبہ 7 مرتبہ دھوتے رہیں، نہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران کسی بھی عضو کو 3 سے زیادہ مرتبہ نہیں دھویا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کا کوئی عضو 3 سے زیادہ مرتبہ دھوئے وہ ظلم کرنے والا ہے، وہ زیادتی کرنے والا ہے، اس نے بہت برے عمل کا ارتکاب کیا۔ فقد اساء وظلم واعتدى، 3 الفاظ ہیں کہ جو 3 سے زیادہ مرتبہ کوئی عضو دھوئے گا اس نے بہت برا کام کیا، اس نے ظلم کا ارتکاب کیا، اس نے حد سے تجاوز کر لیا، زیادتی کی اس نے۔ لہذا وضو کرتے ہوئے انسان کو فضول خرچی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ ہی دھو سکتے ہیں کسی عضو کو، اس سے زیادہ نہیں۔ تو جب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات وضو کے اعضاء کو 1 مرتبہ بھی دھویا ہے اور 2 مرتبہ بھی دھویا ہے اور 3 مرتبہ بھی دھویا ہے، کم از کم 1 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ۔ لہذا اگر آپ 1 مرتبہ دھوئیں کسی بھی عضو کو تو مکمل طور پر دھو لیں کہ پورے کا پورا عضو جو ہے وہ گیلا ہو جائے، اس کے بعد آپ باقی وضو جو ہے مکمل کریں، تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ قباحت تب ہے جب آپ وضو کے فرائض میں کوتاہی کریں اور کوئی عضو جو ہے وہ وضو کا خشک رہ جائے جس کا دھونا فرض ہو وضو میں، تو اس وقت یقینی طور پر قباحت ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہیں پر رک جاؤں۔ ہاں ماشاءاللہ جلدی جلدی اگرچہ میرا خیال یہ تھا کہ ہم زیادہ حدیثیں پڑھیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 9 بجے تک ہی اس کو محدود رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پابندی کے ساتھ آتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اکتا کر آپ جو ہے وہ چھوڑ جائیں، بور ہو جائیں اور بوریت کی بنا پر آپ اس کو چھوڑ دیں۔ نہیں، دیکھیں یہ ایک خیر کثیر ہے، یہ یقین مانیں قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنا یہ خیر کثیر ہے، بہت بڑی خیر ہے۔ یہ خیر کثیر میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا ہے کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو حکمت دے دی جائے تو اس کو خیر کثیر دے دی گئی۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے مراد علم ہے، علم ہے، دین کا علم۔ جس کو دین کا علم دے دیا جائے، یعنی جس نے دین کا علم حاصل کیا تو اس نے گویا کہ خیر کثیر حاصل کر لی، بہت بڑی خیر اس نے حاصل کر لی۔ تو اس خیر کثیر میں چاہتا ہوں یہ خیر کثیر جو ہے یہ مسلسل قائم رہے، یہ چلتی رہے یہ خیر، اور اس کا انقطاع نہ ہو۔ کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ پچھلے درس میں تو بہت لوگ تھے جہاں سماتے نہیں تھے، لیکن آج بہرحال تعداد کم ہے۔ بہرحال میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب میں نے نام لکھوائے تھے آپ سے، میں نے اس وقت بھی گزارش کی تھی کہ جو لوگ ریگولر پڑھنا چاہتے ہوں، جو نہیں آئے نا جگہ کی وجہ سے نہیں آئے۔ اچھا صحیح بات ہے، نہیں آ سکے، وہ پچھلی دفعہ بڑی دقت ہوئی تھی جی جی، تو اس کے لیے آپ پوری جگہ انتظام کریں، مسجد میں کنٹینیو کرتے ہیں، سہولت نہیں ہے، مسجد میں زیادہ لوگ اور وہ زیادہ تر لوگ پر سر کا بس ایسا دھیرے بھی کر دے، مسا نہیں کر دے، بس 3 بار ادھر پانی لگا دے ہو گیا۔ سر کا مسا جو ہے وہ پیشانی پر تو نہیں ہوتا نا، پیشانی پر پانی لگانے سے سر کا مسا تو نہیں ہوتا۔ ہاں، سر کا مسا جو آگے حدیث آ رہی ہے، اس میں سر کا مسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا اور اپنے سر کے جو سامنے والا حصہ ہے وہاں سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف آپ لے کے گئے، پیچھے گدی تک، اور پھر اپنے ان بالوں کو دوبارہ واپس لائے، اپنے ہاتھوں کو دوبارہ واپس لائے، یعنی پہلے سامنے والے حصے سے پیچھے کی طرف لے کے گئے، پھر پیچھے والے حصے سے سامنے والے حصے کی طرف دوبارہ لے کے آئے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا اپنے پورے سر کا، تو پورے سر کے بالوں کا مسح کرنا چاہیے، اور آگے انشاءاللہ یہ مسئلہ آئے گا، آپ ذرا جلد بازی نہ کریں۔ اگر مان لیجئے کہ جب باجماعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے جماعت میں مقتدی کی طرح سے، اور خیال ہے کہ وضو تو کیا ہی نہیں، تو پھر کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ خیال آیا کہ وضو نہیں کیا، وضو نہیں کیا اور جماعت میں کھڑے ہیں بیچ میں، فوراً نماز توڑ کے اس کو جانا چاہیے، تو اس وقت بیچ میں سے نکل جائیں، بالکل بالکل، پیچھے صف ہیں، جی جی،
اچھا ایک ہاں امام بھی نکل جاتے ہیں، امام کو بھی نکلنا چاہیے، حدیث کا پڑھنا ہے. ہاں جی یہ بات شروع میں جی جی چاہیے تھا آپ کو جی دیکھیں سیکھنا اور سکھانا، اور اس کے لیے جس کا قرآن ہے وہ بات پوری نہیں ہوئی مولانا، وہاں پر آپ کنٹینیو کریں گے یا کیا کریں گے؟ میں وہی بات کرنے لگا تھا، بھائی صاحب نے سوال کر دیا. نہیں مسئلے کا سوال ہے، اس کے پھر دوسرا سوال ہے. اچھا دیکھیں پہلے تو یہ طے کر لیں کہ بھائی یہ جو درس ہے یعنی جو حدیث کی کلاس ہے، کیا اس کو یہاں پر کنٹینیو رکھنا ہے یہیں پر، یا یہ اس کی بجائے مسجد میں رکھی جائے یہ کلاس؟ اگر گرمی آئیں گی نا پھر یہاں تو نہیں ہو سکے گا، گرمی میں یہاں نہیں ہو سکے گا. مسجد میں ہو سکتا ہے لوگ 4 گنا بڑھ جائیں. ہاں جی 15 منٹ کا وقفہ رکھیے، 15 نہیں آدھا گھنٹہ. انہیں ختم ہوئی. دیکھیں جی ہاں جی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہی کہنا چاہ رہا شیخ صاحب ہم لوگ وہ جو درس شروع ہوتا ہے نا اور دونوں کا نا پونا گھنٹہ کر کے 1.5 گھنٹے میں ایڈجسٹ کریں گے. وہ 15 منٹ کا ہم لوگ بریک لیتے ہیں، اس کے بعد میں 10 منٹ کا یا 15. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم بلغها كما سمعها، کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازگی بخشے. یہ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازگی بخشے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو حسن و جمال دے کہ جو میری حدیث کو سنے پھر اس کو ذہن نشین کر لے، پھر اس کو آگے پہنچائے بالکل اس طرح جس طرح اس نے اس حدیث کو سنا، اس میں کوئی رد و بدل کیے بغیر اس کو آگے اسی طرح پہنچا دے جس طرح اس نے سنا اور جس طرح اس نے اس کو حفظ اور ذہن نشین کیا. تو اس حدیث کے اندر فضیلت ہے اس بات کی، کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ذہن نشین کرنے اور آپ کی احادیث کو لوگوں تک پہنچانے کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو جو اس طرح کرتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازگی بخشتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے. چہرے کی تر و تازگی جو ہے یہ ظاہری حسن مقصود نہیں ہے، ظاہری حسن مقصود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری طور پر حسین و جمیل بنا دیتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے. نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیتا ہے، ایمان کے نور کے ساتھ، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتا، پڑھتا اور وہ لوگوں تک پہنچاتا، حفظ کرتا اور لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان تازہ کر دیتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے، اس ایمان میں اضافے کی وجہ سے اس کے چہرے پر تر و تازگی آ جاتی ہے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے. تو یہ فضیلت ہے. اور آپ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث سناتے تھے، آپ صحابہ کرام کو بھی دیکھیں نا، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے کے لیے کس قدر بیتاب رہتے تھے. صحابہ کرام کا جذبہ اور ان کا ولولہ کتنا تھا، ان کا شوق کتنا تھا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو مسجد نبی میں پڑے رہتے تھے، بھوک برداشت کرتے تھے، پیاس برداشت کرتے تھے اور موسم کی جو سختیاں ہوتی وہ برداشت کرتے، لیکن مسجد کو نہیں چھوڑتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود کہتے ہیں میں یہ چاہتا تھا کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے مسجد میں تشریف لائیں اور کوئی بھی حدیث ارشاد فرمائیں تو اس کو میں اپنے سینے میں اتار لوں، اس کو ذہن نشین کر لوں. اسی لیے حدیث میں سب سے زیادہ جس صحابی نے احادیث روایت کی ہیں وہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح باقی صحابہ کرام میں بھی بڑا عجیب جذبہ تھا اور بڑا ولولہ تھا ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے اور ان کو ذہن نشین کرنے اور ان کو لوگوں تک پہنچانے کا. تو یہ جذبہ اور یہ ولولہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. میرا خیال ہے کہ سوال و جواب کے لیے بھی وقت محدود کر لیں. ایک دس کے متعلق ہاں جی جی نجومی کے پاس جانا جو ہے ہاں جی اس کا خلاصہ کریں. نجومی جو ہے سن لیں بھی سن لیں، کیونکہ بھائی نے سوال کیا ہے. تو نجومی جو ہے نا
उसके पास जाना भी गुनाह है और उसके पास जाकर उससे कोई सवाल करना उससे भी बड़ा गुनाह है। और टीवी पे देखना, टीवी पर नजूमी होते हैं। सवाल सुनने के काबिल है। एक आदमी जाता है, वो अपना उसको जो बयान कर रहा है वही तकलीफ मुझको है, यानी जो सेम उसको साहिल जो है ना, उसको नजूमी को जो कह रहा है वो सेम मुझे है, और उसमें से वो कुरान की आयत बता देता है कि भाई आप ये कुरान की आयत फलां पढ़ा करो, तो आदमी ये समझता है यार ये आदमी का है तो कुरान ना, तो वही उसको अपना लेता है, वही जो उसको तकलीफ अपनी रवा करने के लिए कह देता है। क्या उसमें अमल करना हो गया या कि वही उसमें ही आ गया कि वो हाथ दिखाने वाले में आ गया? नहीं, ये उसमें नहीं आएगा। ये शख्स जिसने सिर्फ टीवी पर ये प्रोग्राम देखा और साहिल ने जो मुश्किल बयान की वही मुश्किल इसकी भी थी। लेकिन तो डेट और वगैरह वक्त वगैरह सब बताया जाता है उसमें। हाँ। कि वो किस वक्त पैदा हुआ, कौन सा मां का नाम तो जरूरी होता है। सितारों के हिसाब से वो लैपटॉप लेके बैठे होते हैं, वो फिर सितारों के हिसाब से देखते हैं कि कौन सा सितारा इसके गर्दिश में, कौन सा नहीं, आप ये व्रत करें और मंगल वाले दिन सदका दें, इस तरह का बाकायदा पूरा टास्क बताई जाती है। जी, ये जो विर्द बताया जाता है ना, देखें जो विर्द है ना, जब तक ये विर्द कुरान और हदीस से साबित न हो उस वक्त तक इन विर्दों की कोई हैसियत नहीं है। कुरान और हदीस से साबित जो विर्द हैं वो तो कर सकते हैं। मसलन विर्दों में से एक विर्द है ये जो आखिरी जो 3 सूरतें हैं इनको पढ़ना हर नमाज के बाद, खास तौर पर फजर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद और सोने से पहले, ये एक विर्द है। ये तीन बार ये एक विर्द है, ये तीनों कुल जो है। तो ये विर्द वो है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो विर्द जो कुरान और हदीस से साबित हैं उन पर तो अमल किया जा सकता है, लेकिन वो विर्द जो कि इस खास तौर पर इस प्रोग्राम में बतलाए जाते हैं कि फलां आयत को आप 100 मरतबा या 1000 मरतबा पढ़ें तो आपको ये फायदा होगा, ये सारी चीजें गलत हैं। इन चीजों की कोई हैसियत नहीं। नजूमी उसको कहते हैं, नजूम किसको कहते हैं? नजूम, हाँ जी, सितारों का इल्म रखने वाला। जो लोग दावा करते हैं ना कि हमारे पास सितारों का इल्म होता है, वो कहते हैं कि हम सितारों की गर्दिश को देखकर लोगों को उनकी किस्मत के अहवाल बतलाते हैं, उनके मुस्तकबिल के बारे में आगाह करते हैं कि आपका सितारा ये कह रहा है कि आपका फ्यूचर यूं होगा। हाँ जी, तो जो शख्स ये इल्म रखने का दावा करता है उसको नजूमी कहते हैं। तो नजूमी के पास जाना बहुत बड़ा गुनाह है। इसी हदीस से आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपने फरमाया कि जो शख्स जाता है सिर्फ जाता है, उसके पास जाने की वजह से उसकी 40 दिन की नमाजों का सवाब उससे छीन लिया जाता है, वो उसके सवाब से मारूम हो जाता है। नजूमी के ऊपर यकीन करने की नीयत से जाता है, जाहिर है वो क्यों जा रहा है उसके पास? मतलब उसका अकीदा ही गलत हो गया, वो मुशरिक हो गया। नहीं, मुशरिक नहीं कह सकते उसको, मुशरिक नहीं कह, जब तक वो शिर्क का इर्तिकाब नहीं करेगा उस वक्त तक आप उसको मुशरिक नहीं कह सकते। अखबार वगैरह में जैसे जो छपते हैं, अखबार में पढ़ के मतलब बोले कि मेरे साथ आज ऐसा हो, हाँ ये भी गलत है। ये अखबार में लिखा होता है ना कि ये आपका ये हफ्ता कैसा रहा। इसमें जो दुआएं हैं ये तो देखना पड़ेगा, पता नहीं किस किस्म की दुआएं हैं, देखना पड़ेगा। फौरी तौर पर तो कुछ नहीं कह सकता, मैं देख के बता दूं क्योंकि ये कहाँ से लाए हैं। असल में इसमें जो चीज़ है ना वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पे भरोसा होना चाहिए और हर किस्म का नफ़ा जो है वो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए और हर किस्म का नुकसान वो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आ सकता है। नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है, लिहाजा अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। किसी भी नफ़ा के लिए, किसी भी नुकसान से बचने के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। इस तरह के जो नजूमी होते हैं उनके पास जाना बहुत बड़ा गुनाह है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते मुलाकात होगी। शादी ब्याह के लिए जो बोलते कि ये रास्ता, ये तारीख, ये दिन, ये वक्त, उसकी भी कोई हैसियत नहीं। अगले जिम्मे में कुछ पूछा जाएगा।